اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تکبر کتنی بری صفت ہے، سب سے بدترین صفت شمار کی گئی ہے کہ تکبر انسان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جیسا کہ ابلیس، آپ سب جانتے ہیں کہ ابلیس نے تکبر ہی اختیار کیا تھا اور جس کی وجہ سے خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا تھا۔ دیکھیں، تکبر کے بہت سارے اقسام ہیں، لیکن یہاں پہ میں چند کا ذکر کروں گی کہ تکبر انسان کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم کے مقابل میں آ جائے، ہے نا، کہ انسان خدا کے مقابلے میں آ کر تکبر کرے، جیسے کہ ابلیس نے کیا تھا کہ فرمان الہی، فرمان خدا کے مقابل میں وہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے کہا کہ میں جو ہوں کیوں آدم کا سجدہ کروں، میں تو آگ سے خلق ہوا ہوں اور آدم جو ہے مٹی سے خلق ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر خداوند عالم کا حکم تھا، خداوند عالم کا فرمان تھا کہ اس کے اوپر واجب تھا کہ وہ خدا کے حکم کی تعمیل کرتا، خدا کے فرمان کی تعمیل کرتا، لیکن اس نے نہیں مانا۔ تو یہ کس وجہ سے تھا؟ تکبر کی بنا پر۔ یا پھر اسی طرح سے قرآن میں ملتا ہے کہ فرعون بھی جو خدا کے مقابل میں آ گیا تھا اور کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں جو ہوں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا، سب سے بڑا خدا میں ہوں، اور کہتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہے۔ تو یہ خدا کے مقابل میں تکبر اختیار کرنا، تکبر اس مرحلے تک پہنچا دیتی ہے انسان کو کہ وہ خدا کا بھی مقابلہ کرنے لگتا ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ انبیاء کے مقابلے میں تکبر اختیار کرنا، ہے نا، کہ بہت سارے ایسے تاریخ میں گزرا ہے کہ لوگ انبیاء کے مقابل میں آ جاتے تھے اور تکبر اختیار کرتے تھے اور ان کا انکار کرتے تھے، کہ جیسا کہ جو فرعونیوں کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ لوگ جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے بارے میں کہتے تھے، اور قرآن میں آیت ہے اس طرح سے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے انسان پر ایمان لے کر آئیں، کہ جو ہمارے جیسا ہم انہی پر ایمان لے کر آئیں۔ یا اسی طرح سے جناب نوح علیہ السلام جب ان کو اپنے قوم والوں کو ہدایت کرتے تھے تو قوم والے آپس میں کہتے تھے کہ تم لوگ کیا اس کی اطاعت کرو گے کہ جو ہمارے جیسا ہے؟ اگر تم نے اس کی اطاعت کی تو بے شک تم خسارے میں ہو، اگر تم جناب نوح کی اطاعت کرو گے تو خسارے میں ہو۔ اس کا مطلب کہ انسان کو تکبر اور غرور اس مقام تک پہنچاتا ہے کہ وہ انبیاء کے بھی مقابل میں آ جاتا ہے اور انبیاء کا انکار کر دیتا ہے، بلکہ انبیاء کو قتل کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، مارنے پر تیار ہو جاتا ہے نا۔ جناب نوح علیہ السلام کو کتنا اذیت پہنچاتے تھے، اتنا مارتے تھے پتھر سے، قوم نوح اتنا جناب نوح کو مارتی تھی کہ وہ پتھروں کے درمیان چھپ جاتے تھے، اور پھر خداوند عالم فرشتہ بھیجتا تھا، جبرائیل آتے تھے اور پھر اس کے بعد ان پتھروں کو ہٹاتے تھے، اور پھر فرشتہ اپنے پروں سے ان کے زخموں پر اپنے پروں کو پھیرتا تھا، پھر اس کے بعد وہ اس کے پر سے جو ہے شفا پاتے تھے۔ تو جناب نوح نے بڑی اذیت جھیلی ہے۔ تو یہ تکبری ہے، کبر ہی ہے کہ جو یہ سوچتے تھے کہ ہم کیوں ان کی اطاعت کریں، یہ تو ہمارے جیسے ہیں۔ یا اسی طرح سے انسان جو ہے انسان کے مقابل میں تکبر کرتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، خود بینی کرنے لگتا ہے کہ نہیں میں ہی صرف ہوں، میں کچھ ہوں، یا سامنے والے کو پست تر سمجھے، ذلیل سمجھے، کچھ نہ سمجھے، اسی کو کہتے ہیں تکبر، کہ جو کچھ ہوں میں ہوں، سامنے والا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو تکبر کرتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں اگر آپ تصور کریں تو دنیا میں ملتی ہیں کہ انسان اگر تکبر کی بھی بہت ساری وجہ ہیں، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس حسن ہے نا، کچھ خوبیاں ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ تکبر کرنے لگتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بری صفت ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو خوبی عطا کی ہے تو تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس خوبی پر اس پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے اس انسان کو اس خوبی سے نوازا ہے تو وہی خداوند عالم ایک لمحے میں، ایک پل میں اس خوبی کو چھین بھی سکتا ہے، سلب بھی کر سکتا ہے۔ تو اس پروردگار کا ہمیشہ شکر کریں تاکہ وہ نعمت، وہ چیز آپ کے پاس باقی رہے، برقرار رہے، آپ کے پاس رہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی تکبر کی بنا پر وہ نعمت جو ہے خداوند عالم آپ سے چھین لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔